الصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، بچے شاہی سے کہتا تھا عقاب سال خرد، ہے تیرے شہپر پہ آثار فتح چرخ بری، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، جو کبوتر پہ جپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام محترم عبدالرحیم صاحب، قیم جماعت اسلامی ضلع مردان، محترم برادر فضل الرحمان بھائی ڈائریکٹر ماڈل چلڈرن اکیڈمی درگاہ، عمر فاروق بھائی پرنسپل کالج اسکول حاضہ، افتخار حسین بھائی، اور میرے معزز خواتین بہنوں اور میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو میں بات کروں یا پشتو میں؟ اردو میں، ٹھیک۔ میں نے ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کے پورے اسٹاف کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، اور جو یہاں پر ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں عمر فاروق بھائی، تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا، پر رونق پروگرام کا جو ہے انعقاد کیا ہے، تو میں ان سب کو اور آپ سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کون سا دن ہے؟ 9 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ ہاں ٹھیک۔ اور علامہ اقبال کون تھے؟ جی، قومی شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں میں آپ کے اساتذہ کرام بیٹھی ہیں، تو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک استاد تھا، کسی کو نام یاد ہے اس کا؟ مولوی میر حسن، ماشاءاللہ بہت قابل اسٹوڈنٹ تھے، بچے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو جب سر کا خطاب دیا جا رہا تھا، اور جو ہے انگریز سرکار جو ہے وہ ان کو خطاب دے رہے تھے، چونکہ یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھے اور یہ ماحول بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اس کو سر کا خطاب دے رہے تھے تو علامہ اقبال نے وہ خطاب لینے سے انکار کر دیا اس وقت۔ تو انہوں نے وائسرائے نے پوچھا کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہیں اس سے، آپ کیوں جو ہے یہ تو بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو سر کا خطاب ہم دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جس استاد کی وجہ سے سر بنا ہوں، تو سب سے پہلے اگر اس کو سر کا خطاب دیا جائے، پھر اس کے بعد مجھے مل جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان کے استاد کو جو ہے سر کا خطاب دیا گیا، پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ خطاب ملا ہے۔ اور یہاں پر اساتذہ کرام بیٹھی ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی شیخ مکتب ہے ایک، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے نوع انسانی، یعنی شیخ مکتب جو ہے، استاد جو ہے، اس کی مثال عمارت گر کی طرح ہے، اس کی مثال ایک گلکار جسے ہم پشتو میں کہتے ہیں، اس کی طرح ہے کہ یہ جو ہے یہ عمارتوں کو بناتا ہے، لیکن یہ استاد جو ہے بچوں کی تعمیر کرتے ہیں، انسانوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ماڈل چلڈرن اکیڈمی درگاہ مجھے الحمدللہ بالکل اس پر یکسوئی ہے، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جہاں پر عمر فاروق جیسے پرنسپل یہاں پر بیٹھے ہو، فضل الرحمان بھائی جیسے یہاں پر ڈائریکٹر بیٹھے ہوں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان بچوں کے لیے خواب دیکھا تھا، تو وہی خواب جو ہے یہاں پر جو ہے انشاءاللہ اس کی تعبیر ہوگی وہاں پر۔ علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ہے پاکستان کا جو انہوں نے 1930 میں جو انہوں نے ایک خطبہ ڈیلیور کیا تھا، اور اسی میں جو ہے انہوں نے جو ہے پاکستان کی تعبیر پیش کی، اور پھر اسی تعبیر کو عملی شکل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہ دیے۔ تو اس لیے میرے بچوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بچوں کو خود ہی کا پیغام دیتا ہے،
خود ہی سیلف رسپیکٹ کو کہتے ہیں، خود ہی جو ہے جو اپنے اندر جو آپ کے جو سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے اسی کو خود ہی کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ لوگ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اس اسکول کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام جو ہے علامہ اقبال کے فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جو تربیت کر رہے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف شاعر بھی نہیں تھے، اس نے اس کا شکوہ بھی کیا ہے۔ منی مری وہ اپنے اشعار میں کہتا ہے، فارسی کے ان کے اشعار ہے، وہ کہتے ہیں منی میری امم را دست خواہم میرا ای قوم غزہ خانی شمردن۔ میں نے میری امم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ای قوم غزل خانی شمردن، میرا یہ قوم جو ہے مجھے غزل خان کہتے ہیں، مجھے شاعر سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے غزل کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایس۔ وہ کہتے ہیں کہ غزل کہاں پر اور میں کہاں پر، یہ ساز سخن تو ایک بہانہ ہے۔ سوئے قطار میں کشم نائقہ بے زمام را، وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شطر بے مہار ہے، یہ جو اون جو ہے، میں اس کو ایک قطار میں لانا چاہتا ہوں، میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہی کہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے چبیب اگریز تم پیشی خدا زار مسلمانانی چرا زارند خارند۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت جو ہے اللہ سے جو ہے زار و قطار میں رویا اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مسلمانانی چرا زارند خارند، یا اللہ یہ مسلمان کیوں خوار ہو رہے ہیں؟ آج ہر طرف جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے جو ہے اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیوں اس طرح ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں ندا آمد نمیدانی کے ای قوم دلی دارن و محبوبی ندارن۔ تو مجھے جواب آیا کہ اے علامہ اقبال یہ مسلمان جو ہے یہ تو دل رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر محبوب نہیں رکھتے۔ اور پھر خود فرماتے ہیں محبوب کون ہے؟ مقامی مصطفیٰ دردلی مسلم مقامی مصطفیٰ اس، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمید اس، شرک را در خوف مزمر دید اس۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اندر جو ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے محبت یہ ہونا چاہیے، تو تب یہ کامیابی سے انکنار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، وہ ہمیں جو ہے ایک ویژن وہ دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ لوگوں کے لیے کہا تھا جلال آتش برکو صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ اسی سٹیج کے اندر، اسی اسکول کے اندر مجھے عافیہ صدیقی نظر آ رہی ہے، اسی اسکول کے اندر مجھے ڈاکٹر قدیر نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ماڈل چلڈرن اکیڈمی سے نکلے ہوئے یہ بچے انشاءاللہ مستقبل کے ڈاکٹر بھی بنیں گے، مستقبل کے پروفیسر بھی بنیں گے، مستقبل کے معمار بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہترین مسلمان بھی بنیں گے۔ اس لیے میرے بچوں آپ لوگوں نے جو ہے خود ہی کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے سیلف رسپیکٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارنا ہوگا۔ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی۔ آپ لوگ جو یہ محنت کرتے ہیں ایگزامز کے لیے تیاریاں وغیرہ آپ جو کرتے ہیں، اس میں جو مزہ ہے، اس میں جو انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہے، یقین مانیے اگر آپ ڈاکٹر بھی بن جائے پھر وہ مزہ نہیں ہوگا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو محنت کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے جدوجہد اور کوشش کرنا ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پورے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے بھی ایک پیغام دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ انشاءاللہ ماڈل چلڈرن اکیڈمی کی یہ بچے جو ہے یہ مجھے علامہ اقبال کے وہی شاہین نظر آ رہے ہیں، اور اسی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ لوگوں کو جو پیغام دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ بچوں کو آپ کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہوں
اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان کے دل کے اندر نبی محروبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے اولین فوقیت پر ہونا چاہیے، تو آپ لوگوں نے بھی نبی محروبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی استاد چاہے کہ میں بہترین استاد بن جاؤں تو وہ نبی مہربان کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ نبی مہربان نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بچوں اور میرے بہنوں اور معزز اساتذہ کرام، اور اسی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر کوئی مطالعہ کرے، کوئی بچہ چاہے کہ میں بہترین طالب علم بن جاؤں، وہ بھی نبی محمد کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ کوئی شوہر چاہے میں بہترین شوہر بن جاؤں، وہ نبی محمد کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی حکمران چاہے میں بہترین حکمران بن جاؤں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین مسلمان بن جائے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہی اقبال کا پیغام بھی ہے کہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم انپنار ہوں گے۔ اللہ رب الجلال فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بے شک آپ لوگوں کے لیے نبی مہربان کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ انابت آدم علیہ السلام، تنفیس شیس علیہ السلام، داد داود علیہ السلام، کفالت ذوالکفل علیہ السلام، مساء الیسع علیہ السلام، جہاد یوشع علیہ السلام، علم خلیل علیہ السلام، حلم اسماعیل علیہ السلام، اور جوش موسیٰ علیہ السلام، دم عیسیٰ علیہ السلام۔ جس نبی کو اللہ رب الجلال نے جس خصوصیت سے نوازا تھا، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بدرجہ کمال موجود تھی۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ یدی بیزاداری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری، تو ایک بر تخت سیادت ز ازل جاداری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے۔ میں دو واقعات اب بچوں کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچے اکٹھے کھیل رہے تھے، نبی مہربان آئے اور ان سے کہا میرے بچوں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھیل رہے ہیں آپس میں۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، آؤ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دوڑ لگاتا ہوں۔ تو وہ میرے بھائیوں اور میرے بچوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں۔ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے بہت کمزور بچہ ہوتا ہے، جو بدن کے لحاظ سے جو جسمانی طور پر وہ بہت کمزور اور لاغر ہوتا ہے۔ تو وہ جب دوڑ لگاتے ہیں وہ بچہ جو ہے اس میں گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بچے جو ہیں ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھاتے ہیں، ان کے کپڑوں سے دھول جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں اس سے، تو وہ بچہ جو ہے وہ رونے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں میرے بچے کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میرے ساتھی جو مجھ سے آگے نکل گئے ہیں
اور میں ان سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں، اصل مقابلہ تو ہے میرا اور آپ کا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا۔ وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ دوڑ لگاتے ہیں تو تاریخ لکھتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کو انکرج کرتے ہیں اس بچے کو، اور وہ بچہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو جو ہے آپ لوگوں نے انکرج کرنا ہوگا۔ جو بھی بچہ اگر فرض کرے خدا نہ خواستہ کمزور ہو پڑھائی میں، تو اس کو یہ نہیں کہ آپ نالائق ہے، آپ یہ ہے اور وہ ہے وہ ہے، بلکہ اس کو انکرج کرنا ہوگا، اس کو کہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی اس کا جو ہے تقاضا ہے کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ انکرج کریں اپنے بچوں کو۔ اور اسی طرح دو اور بچے جو تھے، آپ لوگوں نے اس کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جو ہے کفر کے ساتھ جب وہ واقعہ ہوتی ہے جنگ بدر، تو اس میں اسلام یعنی مسلمانوں کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی یعنی اسلحہ بھی نہیں تھا، اور زیادہ یعنی وسائل بھی نہیں تھے۔ 313 کی تعداد ان کی تھی، اور کفار کی تعداد جو ہے 1000 کے برابر تھی۔ تو اس میں دو بچے ہوتے ہیں، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باپ جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، تو ہماری ماں نے کہا ہے کہ آپ لوگ اس میں شریک ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو اجازت دیتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ نہیں، تم ابھی زیادہ بچے ہو اس لیے تم اس میں شریک نہیں ہوگے۔ تو اس بچے نے کیا کہا، وہ چھوٹے بچے نے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کشتی لڑوں گا، اگر میں نے اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، تو آپ مجھے اجازت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معصومانہ خواہش پر مسکرائے اور اس کو کہا کہ چلے آپ کشتی لڑے۔ تو وہ چھوٹا بھائی جو ہے اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تو آپ کو گرا نہیں سکتا، میں آپ کو پچھاڑ نہیں سکتا، لیکن اگر آج آپ نہیں گرے، اگر آج آپ کو میں نے نہیں گرایا، تو مجھے یہ جو ہے اسلام کی اس پہلی لڑائی میں شرکت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ خود گر جائے، تو وہ بڑا بھائی جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس معصومانہ ادا سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو اجازت ملتی ہے کہ آپ جو ہے آپ اس میں شریک ہو جائے۔ جب جنگ بدر شروع ہو جاتی ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک طرف بھی بچہ، میرے دوسری طرف بھی بچہ، اور وہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ چاچا وہ ابو جہل کہاں پر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو نیگلیکٹ کر دیا۔ پھر دوسرے بچے نے مجھ سے پوچھا کہ چاچا وہ ابو جہل کہاں پر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو جہل کو دیکھو، اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، کفر کا سردار ہے، اور یہ بچے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ان کو نیگلیکٹ کر دیا۔ تو پھر جو ہے وہ پہلے والے بچے نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ چاچا وہ اسلام کا بڑا دشمن ابو جہل کہاں پر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بچے نے مجھے کہا کہ ہماری ماں نے ہمیں کہا ہے کہ ابو جہل جو ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہوگا۔ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو کہا کہ وہ ابو جہل ہے، وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور پلک جھپکتے ہی وہ بچے جو ہے اس پر کود پڑے اور اس کو مردار اور قتل کر دیا۔ پلٹنا جھپٹنا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچم چکوروں کی دنیا، میرانی لگو آسماں ہے بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اس لیے میرے بچوں آپ لوگوں نے شاہین کی طرح بلند پرواز سیکھنا ہوگی، آپ لوگوں نے شاہین کی طرح جدوجہد اور سخت کوشش جو ہے آپ لوگوں نے سیکھنا ہوگی۔ انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے تو امید ہے کہ آپ ایک عظیم انسان بن سکیں گے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ میں جو ہے آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں تو انہی حالات کے دوران جو ہے یہی بچے بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، یہی بچے جو ہے مستقبل کے معمار ہوں گے، یہی بچے مستقبل کے جو ہے ڈاکٹر اور انجینئر پروفیسر وغیرہ بنیں گے، معیشت دان بنیں گے، سیاست دان بنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو بھی کچھ بھی بن جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہترین مسلمان بھی بن جائے، اور اس کے لیے قرآن و سنت کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے دوبارہ میں عمر فاروق بھائی کا، فضل الرحمان بھائی کا، افتخار بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے
مجھے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے چند باتیں شیئر کرنے کے لیے یہاں پر دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کا یہ اسکول دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا انہی اساتذہ کرام کی محنت کی بدولت، اور انشاءاللہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ معزز اساتذہ کرام، انہی بچوں پر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہوگا، کیونکہ اگر پہلی اینٹ جو ہے اگر کسی بنیاد میں ہم رکھتے ہیں وہ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر جتنا اگر بام سریا تک اگر وہ دیوار بلندی تک پہنچ جائے لیکن وہ ٹیڑھا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بچے جو ہے یہ مستقبل کے معمار ہے، آپ لوگوں نے ان کی اچھی تربیت، اچھے اخلاق ان کو سکھانا ہوگے، اچھی تربیت کرنا ہوگی، والدین کا احترام، اساتذہ کے احترام، سب کچھ ان کو جو ہے وہ معاشرے میں دیگر افراد کا احترام، ان کے جو ہے ایٹیٹیوڈ اور ان کے بیہیویئر پر آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہوگا۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے اسکول کو جو ہے اس پورے علاقے کے لیے جو ہے ایک امن کا گہوارہ بھی بنا دے، اور اسی جو ہے یہاں سے نکلے والے بچے جو ہے یہ مستقبل کے معمار بھی بنے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی بچوں کے لیے کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ناچیز جہاں مہ پروی تیرے آگے، ناچیز جہاں مہی پروی تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد، موجوں کی تپش کیا ہے فقط ذوق کی طلب ہے، پنہا جو صدف میں ہے وہ جوہر ہے خدا داد، شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد، وما لینا الا البلاغ۔ تھینک یو سر۔ اب میں اپنے معزز